ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے، جو تمام کائنات کے خالق، مالک و رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، محدثین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے حوالے سے کچھ عرصہ قبل آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر مکہ تک کے احوال کو، نبوت تک کے احوال کو رکھا تھا، اور اس کے بعد بعض صحابہ کے قبول اسلام کا تذکرہ بھی کیا۔ انشاءاللہ قبول اسلام کے تذکرے کو اگلے جمعے میں بھی کریں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والی آزمائشوں، مصیبتوں، مشکلات میں سے بعض واقعات کا، ابو جہل کے ساتھ جو واقعہ آیا، حضرت فاطمہ کے واقعات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، اور اس بات کو آپ کے سامنے ثابت کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ انبیاء کے اوپر جو آزمائش اور تکلیفیں آتی ہیں وہ امتیوں سے زیادہ آتی ہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آزمائش، جو تکلیف آئی وہ سارے نبیوں سے بھی زیادہ آئی۔ اب آپ کے سامنے آج کے خطبے کے اندر جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا ہے وہ ہم نے سمجھنا۔ اسلام کا جو دین ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، آزمائشوں کا شکار ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے، میں نے، لوگوں نے یہ گمان کر لیا وہ اللہ پہ ایمان لے آئیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو یوں ہی چھوڑ دے؟ نہیں، اللہ نے تو ان کے لیے اتنا بہتر بدلہ اور اتنی عمدہ جنت کو تیار کیا ہوا ہے کہ اس میں داخلے سے قبل اللہ تعالیٰ ان کو ضرور آزمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائش پہ پورا رکھے، اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری طاقت سے بڑی آزمائش ہم پہ آئی نہ، اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے۔ لیکن یہ آیت ایمان لانے والوں کے لیے ایک اعلان بھی ہے، ایک الارم بھی ہے۔ کیا؟ دین کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، دین کے لیے مشکلات کو سہنا پڑے گا۔ یہ قربانیاں اور مشکلات کیا ہیں؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے اگر تو چاہتا ہے تو جنت میں چلا جائے، تجھے اپنی ایک روٹین بنانی پڑے گی، تجھے اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے گی، دین کی خاطر تجھے اپنا وقت نکالنا پڑے گا۔ بیوی بچوں کے لیے جو وقت تو نے مخصوص کیا ہے، چاہے اس میں سے کانٹ چھانٹ کر، چاہے تجارت میں سے کانٹ چھانٹ کر، دین کے لیے تجھے وقت بھی دینا پڑے گا۔ اور صرف وقت کی بات نہیں، اس کے بعد تجھے ڈٹنا بھی پڑے گا، استقامت بھی اپنانی پڑے گی، اور پھر بھی یہ بات یقینی نہیں ہے کہ تیرے اوپر آزمائش نہ آئے۔ کیا مطلب؟ آزمائش کی بہت سی باتیں ہیں، پیارے چھین لیے اللہ تعالیٰ نے، بھوک دے دی، رزق چھین لیا، روزگار چھین لیا، یہ ساری وقتی آزمائشیں بندے کے اوپر آئیں کہ بندے سے اس کی کوئی محبوب چیز چھین لی ہے،
اس بندے کا طرز عمل اب کیا ہوگا؟ بندے کا والد دنیا سے چلا گیا، اب اس کا طرز عمل کیا ہے؟ بیٹا چلا گیا، اب اس کا طرز عمل کیا ہے؟ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی، انبیاء کے بعد، جمیع انبیاء کے بعد ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ اور اولیٰ ہستی کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہیں۔ کیا حضرت ابو بکر کی نیکی، تقوی، ان کے اثار، ان کے خلوص نے ان کو آزمائشوں سے اور فتنوں سے، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ آزماؤں گا، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی جان و مال کے نقص سے، کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، اب ساری زندگی اچھی گزرنی ہے، اب قربانی دینی نہیں پڑنی، اب شاعر اسلام کے لیے آواز کو بلند کرنا نہیں، اب کھڑا نہیں ہونا، نہیں کھڑا ہونا پڑے گا؟ آپ کی اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو پھر ہم اسلام کی خاطر کھڑے بھی ہو جائیں، پھر اسلام کی خاطر ڈٹ بھی جائیں۔ کس طرح؟ بتائیے، حضرت ابو بکر امت میں ان سے زیادہ نیک، ان سے زیادہ متقی، ان سے بڑا عالم، حضرت علی تو کہتے ہیں بتائیے سب سے بہادر امت میں کون ہے؟ لوگوں نے سمجھا علی کا اشارہ یا عمر کی طرف ہے یا اپنی طرف ہے، لوگوں نے یہی دو نام لیے، بعض روایات میں کہا آپ، کہا نہیں، اللہ کی قسم رسول اللہ کے بعد اس دھرتی کے اوپر اگر سب سے بہادر بھی اگر کوئی تھا تو ابو بکر تھا۔ وجہ کیا؟ 38 بندے ابھی اسلام کو قبول کیا، 38 افراد ہیں۔ حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ لے آئے، چلیے اللہ کے رسول، آج یہ جو 38 افراد ہیں، ہر فرد اپنے قبیلے اور کنبے کو اسلام کی دعوت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوچ بچار میں پڑ گئے، کہا ابو بکر ابھی تو ہم بہت تھوڑے ہیں۔ کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ کا خطیب ہوں گا، میں خطبہ دوں گا، چلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 38 یہ پروانے، یہ جانثاروں کو لے کے خانہ کعبہ کے اندر آئے۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے افضل بندہ ہے۔ کفار مکہ نے حملہ کر دیا، اتنا مارا، عتبہ بن ربیعہ معاذ اللہ حضرت ابو بکر کے چہرے کے اوپر اپنے جوتوں کو مارتا، کبھی سیدھا کبھی الٹا، اتنا مارا ابو بکر بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ 38 بندے بچا رہے ہیں، حملہ آور سینکڑوں ہیں۔ اب سب صحابہ نے سمجھ لیا کہ ابو بکر کا وقت رخصتی آن پہنچا، اتنی بڑی آزمائشیں اتنے جلیل القدر صحابہ پہ آئیں، میں نے اور تو نے اسلام کے لیے کیا کیا، میں نے اور تو نے اسلام کے لیے کیا قربانی دی۔ اللہ کی قسم اگر ہم قربانی دینے والے ہو جائیں، بن جائیں، تو جس طرح 1400 برس بیت چکے ہیں، آج بھی ابو بکر کا نام منبر رسول سے لیا جا رہا ہے، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر میرے اور آپ میں بھی یہ جذبہ، یہ اخلاص، یہ قربانی کا دائیہ پیدا ہو جائے، پھر رہتی دنیا تک ہمارے لیے ہماری نیکیاں بھی صدقہ جاریہ بن جائیں گی۔ عتبہ بن ربیعہ نے اتنا مارا کہ ان کا جو قبیلہ حضرت ابو بکر کا تھا عصبیت میں آ گیا۔ کہا اگر ابو بکر کو کچھ ہوا ہم قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے۔ کپڑے میں لپیٹ کے گھر میں لے کے گئے، ہوش میں لانے کی کوشش کی، بڑی دیر بعد ہوش میں آئے، اور پہلا جملہ منہ سے کیا نکلا؟ ابو بکر کی عظمت کے اوپر، حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کرنے والے چند بدبخت آج بھی معاشرے کے اندر توہین سے باز نہیں آتے۔ حکومت سے مطالبہ ہے ان کو فی الفور پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہوش آئی، قبیلہ کھڑا، ماں کھڑی، پورا کنبہ موجود ہے۔ ابو بکر کیسے ہو؟ کہا مجھ سے میرا نہ پوچھو، مجھے بتاؤ رسول اللہ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ ہوش میں آتے ہی پہلا جملہ منہ سے یہ نکلا، قبیلے والوں کو غصہ آ گیا۔ کہا دفع کرو، ام الخیر اس کو کھانا مت دینا، یہ کیسا بندہ ہے؟ ہم اس کے لیے قصاص کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بھائیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ ہوش میں آیا، اس کو کوئی ہوش و حواس نہیں ہے۔ معاذ اللہ وہ تو یہی کہتے تھے کہ یہ بے ہوش ہیں، یہ تو مدہوش ہیں، یہ نعوذ باللہ ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ یہ ہوش میں آتے ہی اپنا نہیں پوچھتا، اپنا نہیں سوچتا،
کھانے کے لقمے نہیں کھاتا اور کہتا ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ ماں ان کی باتیں سنتی رہی، وہ چلے گئے۔ ام الخیر کے دل میں نرمی پیدا ہوئی، ابو بکر کے سامنے کھانا لے کے آئیں کہ عرصے سے بھوکا ہے۔ کہا ماں تو کیا سمجھتی ہے، یہ لقمہ میں کھا لوں گا، اللہ کی قسم ابو بکر کے منہ میں اس وقت تک یہ لقمہ نہیں جائے گا جب تک ابو بکر کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ میرے رسول کو چوٹ نہیں لگی۔ ام الخیر پریشان ہو گئی، کہا بیٹا کیسے ہوگا؟ کہا جائیے ام جمیل کے پاس، اس سے پوچھئے رسول اللہ کہاں ہیں، خیر سے ہیں، حریت سے ہیں، میرا دفاع کر رہے تھے میری اوپر۔ حضرت ابو بکر کی یہ عظمت ہے، حضرت ابو بکر کی یہ عظمت ہے۔ حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ جن کے دفاع کے لیے رسول اللہ نے اپنے جسم کو پیش کیا۔ اوپر آگے کہا میرے نبی کو چوٹ تو نہیں لگی، مجھے بچا رہے تھے، ام جمیل سے پوچھا جائے۔ ام جمیل کے پاس گئیں، ام جمیل بڑی زیرک خاتون تھی، انہوں نے کہا میں نہیں جانتی کس کے بارے میں تو بات کرتی ہے، کیونکہ ابھی ام الخیر نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا۔ ام جمیل نے کہا ہاں اپنے بیٹے کے پاس مجھے لے جا، میں اس سے کچھ بات کر دوں گی۔ بیٹے کے بارے میں نرمی کے، پیار کے، محبت کے الفاظ بولے، ام الخیر کا کلیجہ پسیج گیا۔ ام جمیل کو لے کے گھر آئیں۔ حضرت ابو بکر نے آتے ساتھ ام جمیل سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کہا یہ تیری ماں بیٹھی ہے، مخبری کرے گی۔ کہا ان کی چھوڑیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان میں خیر کو پیدا کرے گا۔ کہا دار ارقم میں ہیں، خیر حریت سے ہیں، آقا بالکل محفوظ ہیں، ساتھی سارے محفوظ ہیں، صرف آپ شدید زخمی ہوئے، آپ ہی کی سب کو فکر ہے، آپ ہی کے لیے سارے دعائیں کر رہے ہیں، پھر مجھے لے چلیے ان کے پاس۔ ماں کہہ رہی ہے روٹی کھا لو، بیٹا کہہ رہا ہے مجھے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ کچھ جب معاملات ٹھنڈے ہوئے، کفار مکہ اپنے گھروں میں گئے، کچھ دیر ویٹ کر کے حضرت ابو بکر کو یہ دونوں عورتیں سہارا دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو دیکھ کے ان کا چہرہ مسرت سے ٹمٹمانا شروع ہوا، آگے بڑھے، ابو بکر کے ماتھے کو چوما۔ بتائیے یہ اعزازات ابو بکر کے علاوہ کس صحابی کے حصے میں آئے اور اس صحابی کی توہین کرتے ہو، اس صحابی کی توہین کرتے ہو۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میں صرف آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ نے کہا اور ہم یہاں پر صرف تیری خیریت کو بہتر چاہتے ہیں، تیری حریت کا پوچھنا چاہتے ہیں۔ سب نے حضرت ابو بکر کا استقبال کیا۔ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ نے کہا اب کچھ کھا لیجئے، جان سے ضرور ہاتھ دھونا ہے، اب کچھ پی لیجئے۔ کہا اللہ کے رسول ایک شرط پہ کھاؤں گا، ایک شرط پہ پیوں گا۔ کیا؟ کہا یہ میری ماں ام الخیر آئی ہے، بڑی نرم مزاج کی ہے، میری خدمت بھی کرتی ہے، اگرچہ ابھی کافرہ اور مشرکہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے اگر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے ام الخیر اسلام کو قبول کر لیں گے۔ دعوت نہ دیجئے، دعا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروانے کی یہ خواہش سنی، ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اے اللہ ابو بکر کی والدہ کو اسلام کی نعمت سے بہرہ فرمائے، ابو بکر کے والد کو اسلام کی نعمت سے بہرہ فرمائے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا یہ واحد صحابی بنے ابو بکر، پھر اس دعا کے نتیجے میں وہ واحد صحابی بن گئے کہ جن کی 4 نسلیں صحابیت کے شرف سے بہرہ ہوئی۔ ابھی ام الخیر گھر نہیں پہنچی، اسلام کی دعوت سینے میں گھر کر چکی، اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، باپ نے بھی پڑھ لیا، ماں نے بھی پڑھ لیا، بیٹے نے بھی پڑھ لیا، پوتے نے بھی پڑھ لیا، نواسے نے بھی پڑھ لیا۔ کوئی اور صحابی اسلام کی تاریخ میں ایسا موجود نہیں ہے، کوئی اور کہ جس کی 4 نسلیں صحابی ہوں۔ سبحان اللہ، 4 کی 4 نسلیں صحابی، اور اس صحابی کے بارے میں تم معاذ اللہ الزام تراشیاں کرتے ہو، حرزہ سرائی کرتے ہو۔ یہ رسول اللہ کے جانثار، انہوں نے اپنی ذات کے اوپر بھی رسول اللہ کو ترجیح دی، خود مارے کھائیں، اتنی مار سارے مورخین کا اتفاق ہے کہ ابو بکر اس دن فوت ہوتے ہوتے رسول اللہ کی دعاؤں کی وجہ سے بچ گئے۔
اللہ تعالیٰ نے تقدیر تو لکھی تھی لیکن دعا بھی بندے کے کام آتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی جان کو دین کے لیے، بتائیے تبلیغی کرنے گئے تھے نا، کوئی کاروبار اور تجارت کرنے تو نہیں تھے گئے۔ یہ اول ہراول دستہ مسلمانوں کا، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں، بالکل ابتدا کی بات کرتا ہوں، 7 افراد جن میں اسلام قبول کیا، جنہوں نے 7 افراد میں، ان میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، طائف کی وادی میں گئے، انشاءاللہ ان واقعات کو تفصیل سے رکھیں گے۔ لیکن آپ کے چچا کی کفار مکہ میں بڑا مقام اور مرتبہ تھا، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر اس طرح تشدد نہ ہوا جس طرح باقی لوگوں پہ ہوا، اور ابو بکر کے اوپر بنو تیم کی وجہ سے، اپنے خاندان اور کنبے اور قبیلے کی وجہ سے اس طرح ظلم نہ ہوا۔ ظلم تو ہوا، ابھی آپ نے واقعہ سنا، لیکن اس طرح نہ ہوا جو باقی 5 کے اوپر مصیبتوں کے، آزمائشوں کے، تکلیفوں کے، ابتدائے اسلام میں باقی 5 صحابہ کے اوپر جو تکلیفیں آئیں، ان کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کی تکلیفیں تو اس قدر ہیں کہ اللہ کی قسم، صحابہ جلیل القدر، جری بہادر جرنیل جو مجاہد تھے، وہ جب بلال کی کمر کے زخموں کو دیکھتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ بلال کی کمر پہ ایسے زخم تھے کہ ان کی کمر ایسے تھی جیسے کوئی ڈھانچہ ہو، ایک ایک ہڈی جل جل کے پیچھے سے نظر آتی تھی کہ انسان انگلیوں سے ان کی تعداد کو گن لے، ایک ایک ہڈی نظر آتی تھی۔ بلال، عمار، یاسر، مقداد، عمار تو چلو اس وقت چھوٹے تھے، بعد میں اور ظلم و تشدد ہوا، سمیہ، یہ جو افراد تھے ان کے اوپر ایسے ایسے ظلم ہوئے۔ ان میں سے حضرت بلال، بتائیے حضرت بلال کا نہ کنبہ ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ خاندان ہے، نہ کوئی بچانے والا ہے۔ ان کے پیچھے امیہ بن خلف بدبخت لڑکے لگا دیتا، اس نے اسلام کیوں قبول کیا، اس کو مارو۔ لڑکے سارا دن مارتے پیٹتے، اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا، گرم تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیتا۔ بعض روایات کے اندر لوہے کی زرہ صحرا میں رکھتا، صحرا میں اچھی طرح سورج میں تپ جاتی، اس کے اوپر حضرت بلال کو لٹاتا، گوشت اس زرہ کے ساتھ چمٹ جاتا، حتیٰ کہ اس کے اندر سے دھوئیں کی اور جلنے کی بدبو آتی، لیکن اس بدبخت کا کلیجہ نہ ٹھنڈا ہوتا، وہ حضرت بلال پہ ظلم کرتا رہتا ہے، بعد آ جا، اسلام کو چھوڑ دے۔ ایک دن ایسا لمحہ بھی آیا، حضرت بلال خود بیان کرتے ہیں، نیچے لوہے کی زرہ، گرم آگ تپتی ہوئی، بہت کہتے تھے وہ زرہ میرے گوشت کو، میرے خون کو چوس چوس کے ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ آج بدبخت نے ایسا ظلم کیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، تم کیا سمجھتے ہو اسلام کو قبول کر لیا اور اس کے بعد ذرا سی بیماری آئی ڈر گئے، ذرا سی مصیبت آئی ڈر گئے، ذرا سی پریشانی آئی اسلام کے اوپر شک کرنا شروع کر دیا، ذرا سے حالات برے ہوئے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، رب کے بارے میں مغالطہ ڈالنا شروع کر دیا۔ بلال کون ہے؟ کہتے ہیں ایک طرف لوہے کی زرہ ہے، دوسری طرف بدبخت نے ایک بہت بڑا پتھر صحرا میں صحیح گرمی کی شدت سے شدید گرم میرے سینے کے اوپر رکھ دیا اور اس کے اوپر زور ڈالنے لگا۔ اس دن میں نے سوچا آج میں مر ہی جاؤں لیکن اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس دن اس نے ظلم و تشدد کی انتہا کر دی، کہنے لگا بلال آج اسلام کو چھوڑ دے۔ کہا اس وقت میں پتہ نہیں اللہ نے میری کیسی مدد کی، میں نے کہا احد احد، اللہ تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے، کہتا گیا اور اس کا کلیجہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا گیا، اس کے اوپر میری ہیبت طاری ہوگی، وہ پیچھے ہٹا۔ یہی وہ دن تھا یا اس کے بعد کے کچھ ایام روایات میں آتے ہیں حضرت ابو بکر نے بلال کے اوپر اس طرح کا تشدد دیکھا، ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا، انہوں نے کہا امیہ کیا کرتا ہے، وہ کتنا تو ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، نہ اس کے خاندان والے یہاں ہیں نہ اس کے رشتہ دار یہاں ہیں، تو اس کو مار ہی دینا چاہتا ہے، میرے سے ایک حبشی غلام تگڑا تندرست لے لے، 40 اوقیہ سونا لے لے۔
اس کو آزاد کر دے۔ امیہ بن خلف، اس کے دل میں لالچ آ گیا، یہ کمزور سا غلام، اس کے بدلے میں ایک طاقتور غلام 40 اوقیہ سونا، بارگیننگ، ٹریڈنگ، لالچ میں آیا۔ حضرت بلال کو ابو بکر آزاد کروا کے لے آئے، اور حضرت عمر کہتے تھے، اللہ کی قسم بلال آتے تھے، حضرت عمر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے میرا سید آ گیا، مسلمانوں کا سردار آ گیا، مسلمانوں کا سر کا تاج آ گیا، یہ ہمارا سید ہے، یہ بلال ہمارا سردار ہے۔ جائے امریکہ کے اندر ایک کالے کی موت کے اوپر جو احتجاجات ہو رہے ہیں، انہوں نے اسلام کے اگر اس سنہری اصول کو پڑھا ہوتا، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، خلفائے راشدین میں سے دوسرا، جس کے بعد سند رسول بھی ہے کہ ان کی پیروی کرنی چاہیے، وہ بلال آ رہا ہے تو اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ میرا سردار ہے، میرا سید ہے، مسلمانوں کا سردار ہے، اور صرف یہی میرا سردار نہیں، اس کو آزاد کرانے والا ابو بکر بھی میرا سردار ہے، ابو بکر بھی مسلمانوں کا سردار ہے۔ ابو بکر کے والد نے کہا کیا کرتے ہو ابو بکر؟ کمزوروں کو آزاد کراتے ہو، یہ تجھے کیا فائدہ دے گا؟ کسی طاقتور کو آزاد کراتے تیرے کام آتا، تیری تجارت میں حصہ بنتا۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ ان کے والد کے یہ الفاظ اللہ نے آسمان پہ سنے اور آسمان سے آیتوں کو نازل کرنا شروع کر دیا۔ ابو بکر نے یہ جواب دیا اپنے والد کو، بابا یہ میں نے اپنی تجارت کے لیے آزاد نہیں کیا، یہ ٹریڈنگ تو، یہ تجارت تو میں نے اللہ کے ساتھ کر لی ہے۔ اللہ نے آسمان سے کیا کہا ابو بکر کو؟ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اے ابو بکر، جو تو نے عطا کی، جو تو نے تقوی کا اظہار کیا، جو تو نے میری بارگاہ میں صدقہ کیا، تیرے لیے بہت ہی آسانی کے رستے رب تعالیٰ نے تیار کر دیے۔ اسی پر بس نہیں، پے در پہ آیات اترتی رہی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اور بدبختو، جس کو رب کہہ رہا ہے مخاطب کر کے، اے ابو بکر ایک دن آئے گا آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اس ابو بکر کے بارے میں ہردہ سرائی کرتے ہو، اس ابو بکر کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہو، زبانوں کو لگام دو۔ وہ حامد سلطان نامی بدبخت، اپنے آپ کو عالم کہنے والا، اس نے حضرت ابو بکر کے خلاف جس طرح کی ہردہ سرائی کی ہے، کہاں پہ حکومت، کہاں پہ ہے وہ دہشت گردی کے پروٹوکولز، کہاں پہ ہے وہ دہشت گردی کے ایکٹ، کہاں پہ ہیں؟ وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، وہ صرف اہل سنت کے لیے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی بارہا یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ جائیے، ہم تو فرقہ واریت کو ملک سے ایسے ختم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کوئی زبان جو کسی ایک صحابی کی بھی توہین کرے اس کو کاٹ ڈالا جائے، جو اہل بیت میں سے کسی ایک کی توہین کرے اس کی زبان کو بھی کاٹ ڈالا جائے۔ آپ بھاگتے ہو، آپ ہردہ سرائی کرتے ہو۔ نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا ہے، آج کے بعد ملک سے فرقہ واریت ختم ہوگی، اور ایک خاص فرقے کے خاص بد گوئی کرنے والے انسان کیا کہ ان کو باز ہی نہیں آتے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت ابو سفیان کا کیا چکر ہے۔ کوئی چکر نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو بکر جتنے متقی بھی بن جائیں، ان بدبختوں کی زبان سے نہیں بچ سکتے۔ ان کے دل میں رفض ہے، ان کے دل میں گالیاں ہیں، ان کے دل میں نفرت ہے۔ کس سے؟ صحابہ کے بارے میں نفرت، رسول اللہ کے خاندان کا نام لیتے ہیں۔ کیا ابو بکر سسر نہیں ہے؟ کیا ابو بکر خاندان نہیں ہے؟ کیا امی عائشہ خاندان نہیں ہے؟ امی حفصہ اور عمر خاندان نہیں ہے؟ یہ سارے کے سارے خاندان ہی کے افراد ہیں، یہ سارے کے سارے خاندان کے افراد ہیں۔ ان کو تو رسول اللہ کے خاندان سے بھی نفرت ہے۔ 3 سسر، ابو بکر و عمر، ابو سفیان، تینوں برے معاذ اللہ۔ 3 بیویاں، عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، معاذ اللہ تینوں بریاں۔ دماد عثمان برے، اور خاندان سے ہمیں محبت ہے۔ اور جھوٹے ہیں، خاندان سے کہاں محبت ہے؟ یہ رسول اللہ کا خاندان نہیں ہے۔ حضرت بلال نے، حضرت ابو بکر نے
دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، میں نے اور آپ نے کیا قربانیاں دی ہیں؟ آج یقین مانیے وہ دور آ چکا ہے کہ اسلام، مسلمان، پاکستان آپ سے اور مجھ سے قربانی کا تقاضا کر رہا ہے۔ ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم تو دین کو وقت نہیں دیتے، ہم تو دین کو پیسہ نہیں دیتے، ہم جان کہاں سے دیں گے؟ جان دینا، اور یہ جانثار یہی تھے، یہی وہ لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے آج بھی اسلام زندہ و تبندہ ہے، اور ان کے واقعات دلوں کے اندر ولولہ پیدا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی یہ عادت تھی کہ وہ غلاموں کو آزاد کرایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی شان میں ان آیتوں کو سنا، 6 سے زائد غلام مسلمان جو ان کے زیر اعتاب تھے ان کو آزاد کرایا۔ ان میں سے ایک ذنیرہ بھی ہیں، جن کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ذنیرہ۔ ذنیرہ کا اصل تلفظ عربی میں ذنیرہ ہے، لیکن مستعملہ اردو میں ذنیرہ رومی کے نام سے بھی۔ یہی ہیں وہ کہ جن کی آنکھوں کے اوپر بعض روایات میں ان کی بنائی چلی گئی، اور بعض روایات کے الفاظ کیا ہیں ان کے اوپر بھی ان بدبختوں نے اتنا ظلم و تشدد کیا، ابو بکر وہ ظلم برداشت نہیں کر سکے، ان کو آزاد کروایا۔ کیا ظلم کیا؟ ان کی آنکھوں میں ابو جہل نے گرم لوہے کی سلائیاں آگ کے اوپر رکھ کر ان کو تپایا، جب وہ لال سرخ ہو گئی ان کی آنکھوں میں پھیر دیا، دونوں آنکھیں ان کی آگے والی جلد آپس میں مل گئی۔ اب ذنیرہ اور ذنیرہ رومی جن کو کہا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں آئیں، کہتی ہیں اللہ، ابو جہل کہتا ہے میں نے اس عورت کی بنائی لے لی ہے، اللہ بنائی تو تو نے دی تھی، ابو جہل کیسے لے سکتا ہے؟ تاریخ شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے، صحیح روایات کے الفاظ موجود ہیں۔ ابھی ذنیرہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہی ہیں، جلد پھوٹی، دونوں جلدوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 نئی آنکھوں کو پیدا کیا، اور ذنیرہ کہنے لگی ابو جہل پہلی آنکھوں سے نظر صحیح نہیں تھا آتا، یہ آنکھیں ایسی ہیں کہ بغیر توجہ اور کوشش کے ہر چیز دیکھ رہی ہوں۔ اگر آزمائش آتی ہے تو آزمائش سے نکالنے والا، آزمائش میں ہمت دینے والا، آزمائش پہ پورا اتارنے کے لیے ہر بندے کے اوپر اس کے ایمان کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت اور استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ ہم کس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس دنیا کی حیثیت یہ ہے، جس دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ نبی کریم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم نے کہا انگلی سمندر میں ڈال لو، باہر نکالو، جو کچھ انگلی پہ لگا ہے یہ اس دنیا کی زندگی ہے، اور باقی جتنے سمندر ہیں یہ 7 سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ وہ کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا دھوکہ میں نے اور آپ نے کیوں کھا لیا؟ اس پانی کے ایک قطرے اور سامنے سمندر، کیا ایک ندی ہوتی، ایک ٹب ہوتا، ایک دریا ہوتا، تو مثال سمجھنے کے لیے کافی تھی کہ دنیا کی زندگی اس دریا، اس ندی، اس ٹب کے سامنے اتنی چھوٹی ہے۔ اللہ نے مثال بھی کیا دی؟ 7 سمندر کی زندگی، ارب ہا ارب، کھرب ہا کھرب سال کی زندگی باقی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس زندگی کو منور کرنا چاہتے ہو تو اسلام کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔